بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت رکوع 2 آیات نمبر 19 تا 22۔ مذکورہ آیتوں میں تذکیر بآلاء اللہ کے اساس پر، تذکیر بما بعد الموت کے اساس پر، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ اور بعث بعد الموت کا بیان ہے۔ دعوت فکر ہے پورے عالم انسانیت کو کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں، پتہ نہیں کہ اللہ تعالی نے کس طرح اول بار مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، کس طرح عدم محض سے وجود دیا ہے، وجود میں لایا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ پورے کائنات کو، پورے عالم انسانیت کو، پوری حیوانات کو اللہ نے نیست سے ہست میں لایا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ مطلب انسانی نظر میں، انسانی سوچ اور فکر میں پیدا کرنا پہلے تخلیق کی بنسبت سہل ہے، آسان ہے، اگرچہ قدرت ذاتیہ کے اعتبار سے اولاً تخلیق ثانیاً تخلیق مساوی ہے، برابر ہے، اور یہ لوگ منکرین بعد الموت اعتراف کر چکے ہیں تخلیق اول کا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، اور تخلیق ثانی یعنی بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کرنا بھی اس کے مماثل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قدرت اور طاقت میں داخل ہے۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ اگر آپ تخلیق اول کے قائل ہے، تخلیق اول کے قائل ہے، تو تخلیق ثانی کی بھی آپ قائل ہے، جو کہ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اور مشاہدے میں پہلی بار ایک کام مشکل ہوتی ہے، پھر آسان ہوتی ہے۔ آیت نمبر 20 میں قدرت الہی کی مشاہدہ کی دعوت ہے کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، اے لوگو چلو پھرو زمین پر دیکھ لو کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو کس طرح پہلی بار پیدا فرمایا ہے، پھر اللہ دوسری بار کیسے پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اتنا فرق ہے کہ آیات نمبر 19 میں پہلی عنوان ایک عقلی استدلال ہے، اور آیت نمبر 20 میں دوسرا عنوان حصے ہے، جن کا تعلق احوال سے ہے اور کائنات عالم کے احوال سے ہے۔ دونوں عنوانوں میں بعث بعد الموت کے اثبات بطریق اتم موجود ہے۔ آیات نمبر 21 میں جزا کا بیان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے عذاب ہے، یعذب من یشاء
اور جس پر چاہے رحم فرما دے، یعنی تعذیب اور رحمت میں اللہ یکتا ہے، کسی کا عمل دخل نہیں ہوگا، اور تم سب اللہ کے پاس الیہ ترجعون، لٹ جاؤں گے اللہ کے پاس، تم سب نے اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ فِي آیات نمبر 22 میں عالم انسانیت کی عجز کا بیان ہے بروز قیامت، کہ تعذیب کے حوالے سے تمہارے پاس کوئی تدبیر نہیں ہوگی، نہ تم زمین میں چھپ سکتے ہو، نہ آسمان میں اڑ سکتے ہو، اللہ کے بغیر تمہارا کوئی سازگار، کوئی کارساز، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد اہل ایمان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو دین پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں کی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام دین ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا مسجود ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں، اللہ کے بغیر کوئی مالک نہیں، اللہ کے بغیر کوئی رازق نہیں، اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اللہ کے بغیر کوئی مسجود نہیں، اللہ کے بغیر کوئی مقصود نہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا ہے انہوں نے، کیف یبدئ اللہ، کس طرح پہلے بار پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ، الخلق المخلوق، مخلوق کو، خلق بے معنی مخلوق، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ کام اللہ کے لیے بہت سہل ہے، آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو فی الارض، زمین پر، روئی زمین پر، فانظروا، دیکھ لو، کیف بدأ الخلق، کس طرح پہلی بار پیدا کیا ہے اللہ نے مخلوق کو، ثم اللہ، پھر اللہ ہی، ینشئ النشأۃ الآخرہ، پیدا کرے گا، اللہ پیدا کرے گا، پیدا کرنا دوسرے مرتبہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہے، ویرحم، رحم کرے گا، من یشاء، جس کو چاہے، وإلیہ تقلبون، اور اللہ ہی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔